پتا نہیں تھا کہ زندگی بھی گزارنے کی بھی کچھ خاصیتیں یا مہارتیں ہوتی ہیں، ٹھیک، کیونکہ ہمارا جو روٹین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹھنا ہے، بریک فاسٹ کرنا ہے، اسکول آنا ہے، اسکول میں ٹیچرز کی ڈانٹ کھانی ہے، ٹھیک، کچھ دوستوں کے ساتھ لڑنا ہے، ٹھیک، اس کی شکایت کرنی ہے، اس کی غیبت کرنی ہے، پھر گھر جانا ہے، پھر اگر مولوی صاحب آتا ہے تو اس کی ڈانٹ کھانی ہے، پھر امی ابو کی کھانی ہے، پھر ٹیوشن پہ ڈانٹ کھانی ہے، پھر دوستوں سے لڑنا ہے، رات کو تھوڑا موبائل یوز کر کے کھانا کھا کے سو جانا ہے. یہی زندگی ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا سب کی زندگی میں، اور کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک. تو لیکن یہ چلے ایک حد تک کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہوتا ہے، ٹھیک. جب پرائمری اسکول تک آپ ہوتے ہیں، یا چلے ہم کہہ لیتے ہیں مڈل کلاس 8 کلاس تک یا میٹرک تک، صحیح بھی ہوتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کبھی نہ کبھی آپ کو یہ اسکل سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی زندگی میں ایک ایسا اسٹیج آنے والا ہے جہاں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک. میتھ، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، ان سب چیزوں کو ہٹا کر سائڈ پہ رکھ کر ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی آنے والی جو زندگی ہے، جو آپ کی ٹین ایج جسے آپ کہہ لیں، یا فرام 15 ایئرس 16 ایئرس ٹوورڈز 30 ایئرس، جو 15 سال ہے، اس میں ہمارے ساتھ بہت پرابلم پھر ہو جاتا ہے، ٹھیک. ہمارے سسٹم یعنی پاکستان میں اسپیشلی ہماری یوتھ کا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہمیں لائف اسکل سکھائی نہیں جاتی، ٹھیک. پھر ان 15 جو کروشل سال ہوتے ہیں، کروشل جو ٹائم ہوتا ہے 15 سے 30 سال کا، اس میں جتنے بھی پرابلمز ہوتی ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک. نہ ہمارا پیرنٹس کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہوتا ہے کہ ہم امی ابو سے اپنے کھل کے بات کر سکیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، ٹھیک. کیونکہ اگر ہم والدین کے ساتھ کرتے ہیں تو والدین پہلا جملہ ہمارے زبان سے سن کے کہیں گے چپ کرو اور پڑھو بیٹھ کے، ٹھیک، تمہارا کام نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک. تو یہ چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک. اب لازمی نہیں ہے کہ آج کا جو 30 منٹس کا جو لیکچر ہوگا اس میں یہ ہم ساری چیزیں سیکھ پائیں، لیکن میں آپ کو آج ایک انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں، ٹھیک. پھر جیسے ہی ٹائم ملے گا یا سلیبس ہمارا کمپلیٹ کمپوز ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک. اچھا، لائف اسکلز میں اس کو اگر میں یہ کہوں دوسرا نام دیا جاتا ہے ایک اور انٹرپرسنل اسکلز. کیا؟ انٹرپرسنل اسکلز. اب یہ کیا ہے؟ ان کو اگر ہم بریک کریں، انٹر کی معنی کیا بنتی ہے؟ اندرونی یا بیچ میں، ٹھیک ہے. یہ دو تین میننگز اس کی بنتی ہے، اندرونی یا بیچ کی، ٹھیک. پرسنل کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ ذاتی. یہی ہوتا ہے، ٹھیک. پرسنل مینس انسان اپنی ذات، پرسنل مینس کہتے ہیں نا بھائی یہ میرا پرسنل موبائل ہے، ٹھیک، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، ٹھیک، میری پرسنل چیزوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے. یہ ہو گیا ذاتی. اسکل مہارت، ٹھیک. اب کیا میننگ نکل رہی ہے کہ ذاتی اور اندرونی یا بیچ کی مہارت ہے. اگر اس کو ہم پورے جملے کو اگر اس کو ہم کنیکٹ کریں، سنیں، انٹرپرسنل اسکل، اب ان کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں نا، ٹھیک. پرسنل یعنی ذاتی، انٹر یعنی بیچ میں، ٹھیک. ایک آپ کو مثال میں دوں کہ جو بسز چلتی ہیں یا ٹرانسپورٹ یا ٹرین جو چلتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک، تو اسے کہا جاتا ہے انٹر سٹی سروس. کیا؟ سٹی سروس، یعنی شہر کے بیچ میں جو سروس بس کی چل رہی ہے، ٹھیک. یہاں آپ اسکول میں ہیں، آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حیدرآباد جو ڈسٹرکٹ ہے اس ڈسٹرکٹ لیول پہ کبھی آپ لفظ سنیں گے انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ، ٹھیک. انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ یعنی اسکول کے بیچ میں کرکٹ ٹورنامنٹ، جو مختلف اسکول ہیں ان کے بیچ کا ورڈ میں لکھا ہے، ٹھیک. کبھی ہوگا انٹر ڈسٹرکٹ اسپیچ کمپٹیشن، یہ مختلف جو اضلاع ہیں، ضلع جس کو کہتے ہیں، حیدرآباد، میرپور خاص، کراچی، ان کے بیچ میں ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے، یعنی ایک ٹیم حیدرآباد سے آئے گی، ایک کراچی سے آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ انٹر پرسنل اسکلز یعنی لوگوں کے بیچ کی. پرسنل لوگ ہو گئے نا، ٹھیک. ہم سب کیا ہیں؟ پرسن ہیں، ٹھیک. تو پرسنل یعنی لوگوں کی، یہاں پہ ہوگا لوگوں کی، ٹھیک. لوگوں کے بیچ کی مہارت ہے. اب اس کو اور زیادہ کھولیں اگر تو اور آسان لینگویج میں اگر ہم کہیں کہ تعلق
لوگوں کے درمیان تعلقات بنانے یا لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے نبھانے یا لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی مہارت ہے. ٹھیک سمجھ گئے؟ کلیئر ہو گیا؟ انٹرپرسنل اسکلز کیا ہیں؟ لوگوں کے بیچ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نبھانے اور اٹھنے بیٹھنے ایک دوسرے سے ڈیلنگ کرنے کی مہارت ہے. ٹھیک سمجھ گئے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ روشن کلیئر ہے؟ شادی حال دیکھیں نہیں دیکھیں. ٹھیک ہے؟ اسکول دیکھیں بلیوں کے کتوں کے گدھوں کے دیکھیں نہیں دیکھیں. کس کے ہوتے ہیں؟ انسان کے. یعنی انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے, سماجی جاندار یا سماجی جانور کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اکیلا انسان کبھی دنیا میں زندگی گزار نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ساخت بنائی ہے اور انسان کا جو دماغی یا ذہنی جو انسان کی ساخت بنائی ہے وہ ایسی ہے کہ انسان کو کسی ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ سامنے والا یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے یہ پاگل ہو گیا. کیوں پاگل ہو گیا؟ نہ کسی سے بات کرتا ہے, نہ کسی کے سامنے آتا ہے, نہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, بس الگ سے اپنے کمرے میں چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہ وہ پاگل نہیں ہوتا, اس کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں نفسیاتی, لیکن عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل ہو. لیکن اگر ایک عام بندہ جو نارمل ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں سماجی جانور ہم کیسے ہیں. صبح اٹھیں, ٹھیک گھر میں ہیں ہم, ٹھیک گھر میں ہمیں کن کن سے واسطہ پڑتا ہے؟ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ. اوکے, آپ اسکول کے لیے آتے ہیں, کوئی رکشا میں آتا ہوگا, کوئی موٹر سائیکل پہ آتا ہوگا, کوئی وین میں آتا ہوگا, کہیں بھی سب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, کس کس سے واسطہ پڑا؟ جیسے ہی باہر نکلے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ گیا. ہوا؟ ٹھیک, محلے میں آپ کا سارا دن دوسرے جو لوگ آپ کے محلے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اسکول آ گئے, اسکول میں کتنے روز نئے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یا پرانے بھی ہو رہے ہیں, پورے 6 گھنٹے آپ کا ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. ٹھیک, ٹیچر کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے, مینجمنٹ کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے. پھر آپ گھر جا رہے ہیں, راستے میں مختلف, اگر آپ بائک بھی چلا رہے ہیں, گاڑی بھی چلا رہے ہیں, تو مختلف لوگ آپ کے ساتھ سڑک پہ جو سفر کر رہے ہوں گے یا پیدل بھی جو چل رہے ہوں گے ان کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے. ہوتا ہے؟ ٹھیک, شام کو کھیلنے جا رہے ہیں پھر واسطہ پڑ رہا ہے, رات کو گھر پہ آ رہے ہیں, کوئی دعوت ہے, کسی شادی میں جا رہے ہیں, کہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, دکاندار سے واسطہ پڑتا ہے. یہی ہوتا ہے. یعنی انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ اگر کچھ بولے گا, وہ کچھ اگر کرے گا, وہ کچھ اگر کھائے گا, کچھ پیے گا, تو اس کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ واسطہ پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہوگی؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ واسطہ پڑے. آپ کھائیں گے, کھانا کھانا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ گھر میں نہیں ہوگا, ہوٹل میں جائیں گے. ہوٹل میں جائیں گے, ہوٹل والے کو نہیں پہچانے گے, ویسے ہی لیں گے. ہوٹل والے سے بات نہیں کریں گے تو کس طرح کھانا ملے گا آپ کو؟ آرڈر کیسے دیں گے؟ اگر گھر میں ہی ہیں, ٹھیک, گھر میں چلے, آپ کہہ سکتے ہیں میں تو خود پکاؤں گا, میں یہ بیٹی کہہ سکتی ہے میں تو سر خود پکاتی ہوں. چلے پکانے کے لیے پہلے کیا کیا آپ نے؟ سبزی منگوائی, آٹا منگوایا. آپ خود نہیں گئی, کسی کو کہا آپ نے, وہ بھی انسان تھا. اگر آپ خود جاتی ہیں تو سبزی والے سے آپ بات چیت کرنی پڑے گی آپ کو. اگر رکشا میں جاتی ہیں, رکشا والے سے بات چیت کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے ایسا کہ بغیر گھر بنوا رہے ہیں, گھر بنانے کے لیے آپ کو واسطہ, کتاب لینے جا رہے ہیں, دکاندار سے واسطہ, ابو سے واسطہ, ابو کتاب لے کے دو, امی یہ کاپی لے کے دو, ٹھیک, ابو موبائل لے کے دو, ابو لیپ ٹاپ لے کے دو. ہوتا ہے سر؟ یعنی میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں, یہ پوری بات جو سمجھا رہا ہوں آپ کو کانسیپٹ بنا رہا ہوں آپ کا. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں میں پڑھانے جا رہا ہوں آپ کو. یعنی آپ کا ابھی بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں مجھے کہ سر یہ چیز فلاں جو چیز ہے انسان کی زندگی میں, اس میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا, ٹھیک, تعلق نہیں بنانا پڑتا, ایسے ہی ہو جاتا ہے. کوئی ایسی چیز ذہن میں آپ کی ہو, ٹھیک, سر سے لے کے پاؤں تک جو چیزیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں, ٹھیک, صبح 6 بجے اگر اٹھتے ہیں, رات 12 بجے سوتے ہیں, تو 6 سے 12 بجے تک آپ کی جتنے کام, جتنی چیزیں,
जितनी बातें होती हैं वो क्या होती हैं, किसी दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक पड़ता है। ठीक, यहाँ तक ये बात मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में भी क्या हो रहा होता है, किसी न किसी इंसान से वास्ता पड़ रहा होता है। ठीक है, यानी ख्वाब में भी हम अलग नहीं रह सकते, यही कोई ना कोई बंदा तो मिल ही जाता है हमें ख्वाब में। ठीक है, यानी हमारी रूह तक तो किसी न किसी इंसान के साथ, किसी दूसरी रूह के साथ वास्ता ताल्लुक निभाना पड़ता है। ठीक है, अब ये अगर कोई ऐसी चीज देखें, हम दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन पढ़ाई को, स्टडी को कैसे करनी है, स्टडी किताबें कैसे पढ़नी है, लिखना कैसे, ये हम चीजें सीखते हैं ना, सारी जिंदगी इसमें लगा देते हैं कि यार प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, ऐसे कैसे लिखना है, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, याद क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सारी चीजें सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीजें हमें काम आनी है एकेडमिक्स में, स्टडीज में। ठीक, मसला ये, अच्छा खाना खाना भी हम सीखते हैं, खाना खाना सीखते हैं नहीं सीखते? हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे होते हैं, ठीक, 6 महीने के बाद जब हमें कुछ खिलाना शुरू करते हैं तो हमें सिखाते हैं या नहीं सिखाते? 1 साल का बच्चा जब चाय बिस्किट या कुछ भी चीज खा रहा होता है, वो जब मुंह से गिरा रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, ऐसे हाथ डाल देता है 2 साल का बच्चा, तो हम उसे सिखा रहे होते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं किया जाता। ठीक है, सीखता है। ठीक, 10-12 साल तक आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें सीखते हैं। ठीक, कौन सी ऐसी चीज है, इवन आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल चलाना भी सीखते हैं या ऐसे ही चला लेते हैं? सीखते हैं ना, किसी ना किसी से तो आप पूछेंगे ना। ठीक, सीखते हैं। कोई ऐसी चीज, कोई एक चीज बता दे जो आप बिना सीखे कर सकते हैं। इंसान अगर पैदा हुआ है, यहाँ तक कि जब बच्चा कोई पैदा होता है जिंदगी में, उसको रोना भी सिखाया जाता है। ठीक है, रोना सिखाया जाता है। ठीक, क्यों? जब वो बच्चा नया नया पैदा होता है तो उसके वालिदा वालिद जो भी जिसकी भी वो पहले आता है तो उसको पीछे से उसको हाथ मारते हैं ताकि उसके लंग्स थोड़ा खुले और वो रोना सीखे। ये भी सीखना है, समझ रहे हैं आप? ये भी सीखना है। जाहिर सी बात है आपने ये पहली दफा बात सुनी होगी, ठीक है, लेकिन ये भी सीखना है, यानी सीखना आपका वहीं से स्टार्ट हो गया। लेकिन मसला ये है कि हमें जो चीजें सामने नजर आती हैं हम वही चीज सीखते हैं। ठीक है, जो चीजें